بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ محترم سامعین حضرات، یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک پہنچائی ہیں، جو پیغام رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیا ہے، اس میں بہترین ہے مساوات، اخوت، محبت، احساس۔ جب انسان کا احساس بیدار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے حق میں بے شمار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی نشانی ہے انسان کا احساس بیدار ہونا، انسان کے سینے میں نرمی، ایک دوسرے سے محبت، اخوت، بھائی چارہ۔ اس چیز کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو تاکید فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ یہ جان، یہ سانسیں جو آج ہم لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا جس طرح استعمال کر رہے ہیں ہم خود ہی فیصلہ کریں۔ ماہ رمضان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ہم کتنا صرف کرتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت دور حاضر میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے جو ہماری رہنمائی کی گئی اس کو سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَالنُّصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کا بھلا چاہنا۔ قال فی الحسن عید، اس مقولے کی جو تعویل کی جاتی ہے، اہل نظر یوں فرماتے ہیں، بھلائی میں ایمان والے کے لیے عید ہے، یعنی جب جب ہم نیکی کریں گے، جب جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، بھلائی میں ہمارے لیے عید ہے، اور اگر ہم برائی کریں تو ہمارے لیے وعید ہے۔ وفی الذنب وعید، اگر کوئی انسان برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہونا ہے، اس نے اپنے حق میں برا کیا۔ اگر کوئی انسان کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کے حق میں اچھا ہوگا۔ اگر ہم دن کے اجالے میں نیکی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دن کو بہتر فرمائے گا، اندھیری رات میں کریں گے اللہ اس کا انعام عطا فرمائے گا، کھل کر ہم نیکی کرتے ہیں اس کا بھی انعام عطا فرمائے گا، چھپ کر کرتے ہیں اس کا بھی انعام عطا فرمائے گا۔ ہم بھلائی چھپ کر کریں یا کھل کے کریں اس کا انعام ہم کو ملے گا۔ اگر ہم برائی کو چھپ کر کرتے ہیں یا کھل کر کرتے ہیں تو اس کا عذاب، اس کا وبال تو پڑنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم نیکی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ اس کا انعام ہم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ادخال السرور علی قلب مومن، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی سب سے پیارا عمل ہے وہ مومن کے دل کو خوش کرنا ہے، مومن کے دل کو سمجھنا، اس کو خوش کرنا، مال کے ذریعے سے ہو، کلام کے ذریعے سے ہو، اپنے انداز سے ہو، اپنی اعضاء سے ہو، اپنی زبان سے ہو، اپنی بات سے ہو، یعنی مومن کے دل کو خوش کرنا۔ اب اس کا الٹ کرنا ہے،
اللہ तबारक व तआला के नजदीक मर्द मोमिन के दिल को ठेस पहुंचाना ये बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो हम इस चीज से बचें। ये माह रमजान का महीना है, बार बार हमको फुर्सत में लाकर ये बताया जा रहा है अल्लाह की नेमतें खाओ, उसका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने जिंदगी जो अता की है ये भी अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को जानो, अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया। सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह हमको माह रमजान में फुर्सत में ले आता है। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और अपने आप को फुर्सत में लाओ। अल्लाह के दीन के लिए और नमाज के लिए भी टाइम निकालो। और ज़कात, ये जो महीना है ये माह रमजान का महीना, ईमान वाले इसमें ज़कात भी निकालते हैं, माल की ज़कात भी निकालते हैं और रोज़ों की भी ज़कात निकालते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस्म की ज़कात भी निकल जाती है। जैसे कि मुसलमान रोजे रखता है तो जिस्म की ज़कात निकलती है, और जो रोज़ों की ज़कात है वो सदका फित्र अदा करता है। और जो माल जमा किया हुआ है, खुशहाली अल्लाह ने अदा की है, वो बेशुमार नेमत उसके पास है, साहिब निसाब है, प्लाट पड़े हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, सामान्य तिजारत मौजूद है। सबका हिसाब बैठ कर लगाना, सबका हिसाब तसल्ली से लगाना इस्लाम में इबादत है। यानी ज़कात अदा करना भी इबादत है और ज़कात के माल का सही हिसाब लगाना ये भी इबादत है। ज़कात देने में कंजूसी ना करना ये इबादत है। हम ये सोचे यार हम पर हमारा माल कम हो जाएगा, हम पर इतना कर्जा है, 10 लाख का प्लाट खरीदा, 5 लाख का कर्जा है, हम ये कहकर हट जाते हैं यार हमारे ऊपर तो कर्जा है। तो मेरे भाई कर्जा क्या करते हो? 5 लाख का कर्जा है तो 5 लाख तुम्हारे उसमें पड़े हुए हैं, जो वो समझो तुम्हारी जरूरत से जायद है और वो सामान्य तिजारत में शामिल है। आपको उसकी ज़कात अदा करनी होगी। इन मसाइल को जाने समझें, ज़कात में सुस्ती ना करें, क्योंकि मौत का फरिश्ता तुम्हारी जान निकालने में कोई सुस्ती नहीं करेगा। जब तुम्हारा वक्त उनके नजदीक आ जाएगा, अल्लाह तबारक तआला का हुक्म आएगा, वो कोई भी तुम्हें मोहलत न देंगे। चाहे तुम्हारा काम कितना पड़ा हुआ, चाहे तुम कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हो, चाहे तुम घर में कितने बड़े जिम्मेदार हो, आपको मोहलत ना दी जाएगी। बारगाह इलाही में तुमको हाजिर कर दिया जाएगा। तो इस बात को जाने और समझें कि मुसलमान को ज़कात देना कितना अहम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बायातु अला इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़काति वन नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किया और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक दर्स छोड़ा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं, मुझको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लिया और ये हमारे लिए एक रहनुमाई के लिए बेहतरीन बात है। हर सहाबी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरीद था। वो जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता, जो अल्लाह की बात पे अमल करता, अल्लाह की किताब पे अमल करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानता, वो सहाबी रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरीद, आपका चाहने वाला, आपका इरादतमंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेते हुए कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं बैत करना चाहता हूँ। बैत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अल्लाह की मोहब्बत में कसम उठा रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करूंगा मैं उस वादे को वफा करूंगा, उसको पूरा करूंगा, रात दिन उसकी कोशिश में लगा रहूंगा। आप कसम उठा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बैत किया और फरमाया, नमाज को वक्त पर अदा करते रहना, नमाज की पाबंदी करना, और फरमाया जो माल तुम कमाओ उसका सदका अदा करना। यानी साल में जब माल जमा हो जाता है, जो निसाब को पहुंच जाता है, जो माल जमा होता है उस पर ज़कात देना। और फरमाया कि हर मुसलमान का भला चाहना। जाहिर सी बात, जब हम ज़कात अदा करेंगे, मिस्कीन के बारे में, गरीब के बारे में, भाई के बारे में, मजबूर पड़ोसी के बारे में या परेशान भाई के बारे में सोचेंगे, उसके लिए एहसास जागेगा, हमदर्दी होगी, हम माल खर्च करेंगे। ये इस बात की बुनियाद है, ये मेयार मोहब्बत है कि हम अगर अल्लाह की मोहब्बत में ज़कात सही निकाल रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल से हमें मोहब्बत है,
ان سے جھگڑا نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کی جائیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں اور لوگوں کی فکر کرتے ہیں، ان سے نہ جنگ کی جائے، نہ ان سے کوئی جھگڑا کیا جائے، نہ ان پر کوئی بہتان لگایا جائے، ان مسلمانوں کی قدر کی جائے۔ یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا بھلا چاہنا۔ اب ذرا سوچیں زکات ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اس کا رسول تمہارا دوست ہے۔ وہ منافقین جو زکات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے نبی کو فقیر کہتے ہیں، جن کے جبے، جن کے چہرے، جن کی پگڑیاں بہترین ہیں، جو تم سے ملتے ہیں تو تم سے محبت کے دعوے دار بنتے ہیں اور تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب لوٹ جاتے ہیں پیٹھ پیچھے تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ وہ منافقین جن سے تم دوستی کر رہے ہو، تمہاری وفاداری کے دعوے کر رہے ہیں اور جو تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، ایسے چکنی چکنے لوگ تمہارے وفادار نہیں ہیں، غدار ہیں۔ یہ تمہارا دوست تو اللہ اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اپنے مال کی زکات دے رہے ہیں، اپنے مال کی زکات دیتے ہیں، تمہارے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تمہارے دوست ہیں۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست ہے، ان پہ کوئی بھروسہ، منافقین پر بھروسہ نہ کریں، یہ یار ہے، مکار ہیں، یہ غدار ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سے روگردانی کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا، ان غداروں کی باتوں میں مت آنا۔ تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تم جماعت میں تمہارے شریک ہیں، جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بتایا، جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے مال کا زکات نکالتے ہیں، جو انسان کا درد محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ان غریبوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، جن کے گھروں کے اندر فاقے پڑے ہوئے ہیں، گھر کے لوگ پریشان ہیں، فرمایا کہ تم انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کر لو، صدقہ دے کر۔ صدقہ کیا ہے؟ اپنے مال سے کچھ حصہ ان کو دو، تھوڑا 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 تھوڑا۔ صدقہ فطر جب ان پہ جمع کریں گے، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے، وہ بھی نعمتیں جمع کریں گے، وہ بھی اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے مشروبات لائیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے وفا کریں، محبت کریں، ان کا بھی خیال کریں، ان غریب و مسکینوں کے ایسے موقع پر بھی خیال کریں۔ اور ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کرو کم ہی کم ہے، اس کی نعمتوں کا خوب شکریہ ادا کرو، اس کی نعمتوں کو خود بھی استعمال کرو اور اپنے بھائیوں کو بھی استعمال کریں۔ صدقے کی صورت میں، صدقہ نافلہ یا صدقہ واجبہ کی صورت میں جو انسان ملتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا معیار ایمان کیا بتایا؟ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے زکات نکالنے والے ہیں، جو زکات میں سستی نہیں کرتے، نماز میں سستی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں رجل یصلی ولا یؤدی زکاتہ، کتنا بڑا وبال ہے جو لوگ اپنے مال کا صدقہ نہیں دیتے یا روزوں کا صدقہ نہیں دیتے۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر مال کی زکات ادا نہ کریں، سالانہ زکات نہ دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کے سجدے منہ پہ مار دیتا ہے، اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے، اللہ ان کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور جو ماہ رمضان کے روزے رکھے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی کان کھول کے سنیں۔ ایک تو روزوں میں ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈنڈی نہیں مارتے ہیں لیکن اس کا صدقہ ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو صدقہ فطر دے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ اس کے روزے قبول نہیں فرماتا۔ یعنی جو روزے رکھتا ہے
مگر صدقہ فطر نہیں دیتا، کسی مسکین کی مدد نہیں کرتا، کسی مسلمان کی مدد نہیں کرتا، تو اللہ جو اس کی رضا کے لیے عبادت کی گئی ہے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہی نہیں جو انسان صدقہ نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ہم غریبوں سے کتنا پیار ہے، اللہ کو مسکینوں سے کتنا پیار ہے، نبی کے نادار غلاموں سے کتنا پیار ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے، اچھے اچھے لباس پہنے، اچھے اچھے کھانے کھائے، اچھی تیاریاں کرے اور اپنے مال سے صدقہ نہ دے تو اللہ ان کے روزے قبول نہیں فرماتا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، انسان روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، مگر میرے عزیز وہ اپنے مال کی زکات نہیں دیتا، نہ اس کا حج قبول اللہ فرمائے گا، نہ روزے قبول فرمائے گا، نہ حج قبول فرمائے گا۔ یہ حقوق اللہ، یہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، جو حقوق اللہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اگر حقوق العباد میں جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، جیسے مال کا صدقہ ادا کرنا ہے، مال کا زکات دینا ہے، یا اپنی فصل کا عشر ادا کرنا ہے، وہ کان کھول کے سن لے، جو سالانہ مال کی زکات نہیں دیتے، جو اپنے فصل کا عشر ادا نہیں کرتے، جو ماہ رمضان کا صدقہ نہیں دیتے، اللہ ان کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں فرماتا۔ میرے بھائی، ڈرے اللہ سے اور اپنے مال کا صدقہ ادا کریں، زکات ادا کریں۔ یار ہم بڑی فکر کرتے ہیں، ہمارے کھاتے میں پیسے نہیں آتے، زمین کے نہیں آتے، سلنڈر کے نہیں آتے، ہم جا کر ہم جن سیوا کیندر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ذرا دیکھو تو میرے کھاتے میں پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، میرے کھاتے میں پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، سلنڈر کے پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، یا زمین کے پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ زمین کے پیسوں کی فکر ہے، کھاتے میں آ رہے نہیں آ رہے، چند روپوں کی فکر ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، جن میں بڑی مشکل سے ٹائم نکالا، بھاگ دوڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہوں، یہ پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ علماء سے پوچھو نا، معلوم کرو نا کہ نمازیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ اگر جو لوگ اپنے مال کا صدقہ ادا نہیں کرتے تو ان کی اللہ نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ اور جو حرام پہ حرام کھاتے ہیں، جن کے کاروبار حرام پر ہے، اس بات کو بھی کان کھول کے سن لیں، جو دغا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور وہ اس مال کی زکات بھی نکالے، اللہ کی بارگاہ میں وہ زکات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے، مال تھوڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جانے والا چاہے 1 دینار ہو، 1 درہم ہو، لیکن وہ تمہاری کمائی کا پاک کمائے ہوا سکہ ہو، اللہ اسی کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کو لاکھوں کا، ہزار کا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہارے مال، اللہ تمہارے گوشت، تمہاری قربانیاں یہ نہیں چاہتا ہے، اللہ کو نہیں پوچھتا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے۔ تم قربانیاں کرو مال کی یا گوشت کی، سب تمہارے نفع کے لیے، تمہارے بھائی کا فائدہ تمہارا فائدہ۔ آج تم کسی مشکل میں، آج تم اچھی نعمتوں اچھی صورت میں ہو اور تم کوئی دوسرا پڑوسی تمہارا بھائی کسی مشکل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھلا کرے۔ کبھی وہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ آج آپ اچھی پوسٹ پر ہو، اچھے حال میں ہو، کل ہو سکتا ہے تمہارا حال خراب ہو جائے، تمہارے حالات بگڑ جائیں، تو تم پر بھی ایسا وقت آ جائے، تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے۔ تمہاری ہمدردی، تمہاری محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ عز و جل کو آپ سے کتنا پیار ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب ہماری بھلائی کے لیے، یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے ذریعے سے بہت بڑا اجر عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ تو میرے بھائی سوچیں اور اس کو سمجھے، اس پہ عمل کریں۔ مال زکات اگر ہمارا اچھا مال ہے اس کی زکات دیں، مال کو خرچ کریں، اور جو مال غلط ہے میرے بھائی اس کو بھی اگر ہم کو